السلام علیکم 10 کلاس. آج ڈیٹ ہے 24 جون اور آج ہم نے آپ کے سبق نمبر 12 جو اسٹارٹ کیا ہوا ہے خطوط رشید احمد صدیقی اس کی مشق کرنی ہے. تو آپ اپنی کتاب کا جو ہے وہ صفحہ نمبر 112 نکالیے. سب سے پہلے سوالات ہیں. سوال نمبر 1 ہے آپ کا کہ رشید احمد صدیقی کے پہلے خط کے مکاتب کا نام کیا تھا. تو پہلے خط جو اس کے مکاتب کا نام یعنی کہ کس کو انہوں نے پہلا خط لکھا تو وہ ان کے رشید احمد صدیقی کے پہلے خط کے مکاتب کا نام ڈاکٹر محمد حسن ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس. سوال نمبر 2 ہے کہ خطوط کا جواب عموماً ہم روز دیتا ہوں اس سے کیا مراد ہے. اب ان کے پہلے جو خط نمبر 3 تھا جو انہوں نے بشیر الدین کے نام لکھا اس میں پہلی لائن ہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے مراد ہے کہ عام طور پر خط کا جواب اسی دن دے دیتا ہوں جس دن مجھے خط موصول ہو. ٹھیک ہو گیا. سوال نمبر 3 ہے کہ مکتوب نگار نے خاندانوں کی مشترک خصوصیات اور روایات کا سرچشمہ کس چیز کو قرار دیا ہے. تو پیج نمبر آپ آئیں 110 پر. تو یہاں پر ہے 110 کی لاسٹ لائن ہے کہ ان خاندانوں کی کچھ مشترکہ خصوصیات اور روایات اور رجحانات تھے جن کا سرچشمہ مذہب. فرسٹ لائن ہے پیج نمبر 111 کی 111 کی. سرچشمہ مذہب، اخلاق، تاریخ اور تہذیب تھی. ٹھیک ہو گیا. دوبارہ رپیٹ کرتی ہوں کہ مکتوب نگار نے خاندانوں کی مختلف خصوصیات میں روایات کا سرچشمہ مذہب، اخلاق، تہذیب اور تاریخ کو قرار دیا ہے. سوال نمبر 4 ہے ظہیر احمد صدیقی کے نام مکتوب میں کس شخصیت کی وفات پر اظہار تعزیت کیا گیا ہے. پیج نمبر 110 پر آئیں. تو یہاں پر سیکنڈ خط میں جو ہے انہوں نے ظہیر احمد صدیقی کے نام مکتوب میں ان کے والد ضیاء احمد صاحب مرحوم جو ہے ان کی وفات پر تعزیت کا اظہار کیا تھا یہاں کیا گیا ہے. اس کے بعد ہے کہ ڈاکٹر محمد حسن کا شکریہ کس بات پر کیا گیا. پیج نمبر 909 پر آئیں. تو ان کا ڈاکٹر محمد حسن کا جو ہے شکریہ اس بات پہ ادا کیا گیا تھا کہ انہوں نے ساہیتہ اکیڈمی کی طرف سے ملنے والے جو انعام ہے اور اس کا ذکر پہلے ہی یا اس کی خبر جو ہے مکتوب کو پہلے ہی دے دی تھی. اس کے بعد فلنگ دا بلینکس ہیں. سب سے پہلی فلنگ دا بلینکس ہے کہ رشید احمد صدیقی نے اپنے خوابوں کی تعبیر ڈیش میں پائی علی گڑھ میں. سید بشیر الدین لائبریری کے محتم کے علاوہ ڈیش بھی تھے علم کے متلاشی. رشید احمد بشیر احمد کو مزید لکھنا چاہتے تھے لیکن تھک گئے. صدیقی صاحب ڈیش کے والد ظہیر احمد صدیقی کے والد صاحب کی وفات پہ انہیں تعزیتی خط لکھا. اس کے بعد ہے کہ رشید احمد صدیقی کو 24 فروری 1973 کو ایک خوشخبری ملی. پھر آگے ہمارے پاس ایم سی کیوز آتے ہیں. سب سے پہلا ایم سی کیوز ہے کہ رشید احمد صدیقی نے خطوط کس شہر سے بھجوائے. تو ان کا ہر خط جو ہے وہ علی گڑھ سے بھجوایا ہوا تھا. رشید احمد صدیقی نے اپنے خط میں کس کے گربار احسانات کا شکریہ ادا کیا. سیکنڈ آپشن ڈاکٹر محمد حسن کا. پھر ہے کہ رشید احمد صدیقی نے خط میں کس کے ثانیہ دولت کا ذکر کیا ہے. تو اس کا آنسر ہے مولانا ضیاء احمد. نیکسٹ پیج پر آئیں. مکتوب نگار نے اپنے خط بنام ڈاکٹر محمد حسن میں کس خوشخبری کا ذکر کیا ہے. ساہیتہ اکیڈمی کی طرف سے ملنے والے اعزاز کا. خط بنام پروفیسر بشیر الدین میں کن لوگوں کی احترام کرنے کی صلاحیت سے محرومی کا ذکر کیا ہے. اس کا آپشن تھرڈ والا ہے علی گڑھ کی ناقدری کرنے والے. بہت کچھ اور لکھنا چاہتا تھا لیکن تھک گیا. صدیقی صاحب نے جملہ کس کے نام لکھا. سید بشیر الدین کے. ٹھیک. اس کے بعد ہے کالم. سب سے پہلا کالم جو ہے تعزیت نامہ اس کو آپ نے میچ کرنا ہے بنام ظہیر احمد صدیقی کے. ہجوم میں آپ نے میچ کرنا ہے احساس تنہائی سے. رشید احمد صدیقی کو آپ نے میچ کرنا ہے علی گڑھ یونیورسٹی سے. ابتدائی تعلیم و تربیت کو آپ نے میچ کرنا ہے مشترک مکتبوں سے. اور 3 نومبر 1973 کو آپ نے میچ کرنا ہے تیسرے خط سے. ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ آپ کو 1 سے لے کر 5 تک جو ہے میں نے کاؤنٹنگ لکھی ہوئی ہے تو آپ نے اس کو ایک دفعہ پھر سے دیکھ لینا ہے. اس کے بعد بیٹا ہمارے الفاظ متضاد ہیں. سب سے پہلا ہمارا لفظ ہے اسلاف. اسلاف کا جو ہے متضاد وہ ہے اخلاف. ٹھیک ہے. پھر نیک نام، بدنام، سخاوت، بخل، اطراف، انکار، آباد، برباد، نشیب،
فراز. یہ ہماری ایکسرسائز تھی. آپ نے ایکسرسائز کو جو ہے وہ اچھے سے یاد کر لینا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنا پریویس ورک جو ہے اس کو بھی یاد کر لینا. اگر یاد کر لیا تو ویری گڈ, اور اس کو ریوائز ساتھ کرتے رہنا ہے تاکہ آپ کا جو ہے کہیں پر کمی بیشی نہ ہو. اللہ حافظ اسٹوڈنٹس.